میر غیاث الدین بیگ صفی دور میں ایران سے ہندوستان کا سفر اختیار کیا تو راستے میں کندھار میں اس کے ہاں بچی نے جنم لیا جو آگے جا کر نور جہاں کے نام سے مشہور ہوا۔ غیاث الدین ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی شخصی خوبیوں کی وجہ سے جلد ہی دربار اکبری میں اہم مقام حاصل کر لیا۔ نور جہاں کا اصل نام مہرالنساء ہے۔ اس کی حسن و ذہانت نے شہزادہ سلیم کا دل مول لیا، لیکن اکبر بادشاہ کو یہ بات قبول نہ تھا۔ انہوں نے 17 برس کی مہرالنساء کی شادی مغلیہ دربار کے اہلکار علی قلی بیگ سے کر دی، جسے بعد میں شیر افغن کا خطاب دیا گیا تھا۔ شادی کے بعد اس کی تعیناتی بنگال میں ہوئی۔ 12 برس مہرالنساء نے ادھر گزارے۔ ان کی وہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام لاڈلی بیگم رکھا گیا۔ اکبر بادشاہ کے بعد جہانگیر تخت نشین ہوئے۔ اسی دوران بنگال کا گورنر شیر افغن کے ہاتھوں مارا گیا تو وہاں پر موجود لوگوں نے غصے میں آ کر شیر افغن کو بھی مار دیا۔ مہرالنساء کی دربار شاہی میں واپسی ہوئی اور وہ بادشاہ کی سوتیلی ماں سلطانہ بیگم کی خدمت میں مامور ہوئی۔ ایک دن جشن نوروز میں جہانگیر نے انہیں دیکھا اور اپنا بنانے کا فیصلہ کیا۔ سن 1611 میں جہانگیر سے ان کی شادی ہوئی۔ وہ بادشاہ سلامت کی 20ویں بیوی تھیں۔ نور جہاں نے حسن عمل اور لیاقت سے بادشاہ کا دل مٹھی میں کر لیا۔ قریبی رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دے کر انہوں نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ اکلوتی بیٹی لاڈلی بیگم کی شادی جہانگیر کے چھوٹے بیٹے شہریار سے کی۔ مغلیہ سلطنت میں ان کے جتنا رسوخ کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہوا، جس کا ایک ثبوت سکوں پر ان کا نام کندہ تھا۔ شاہی فرمان بھی ان کے نام سے جاری ہوتے تھے۔ جہانگیر کو شکار کا بہت شوق تھا۔ شکار کے دوران اکثر نور جہاں جہانگیر کے ساتھ ہوتا تھا۔ نور جہاں شوہر پر جان دینے کے لیے تیار تھی۔ جب جہانگیر بیمار ہوتے تو اس کی تیمارداری میں کوئی کوتاہی نہیں برتتی۔ اسی طرح جہانگیر بھی نور جہاں کے لیے مر مٹتا تھا۔ ایک دفعہ جب نور جہاں شدید بیمار ہوئی تھی تو جس حکیم نے اس کا کامیابی سے علاج کیا تھا تو اس پر جہانگیر نے اپنی بیوی کی علاج کی خاطر اس کو بڑے انعام و اکرام سے نوازا تھا۔ نور جہاں کی سیاسی زندگی کامیابیوں سے معمور ہے، لیکن 1627 میں جہانگیر کے وفات کے بعد ان کی تمام تدبیریں ناکام ہوئیں اور وہ اپنے داماد شہریار کو شوہر کا جانشین نہ بنوا سکیں۔ نور جہاں جس کا سکہ چلتا تھا پھر گمنامی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوئی۔ شاہ جہاں نے 2 لاکھ روپے اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ 72 سال کی عمر میں سن 1645 میں 17 دسمبر کو نور جہاں کا انتقال ہوا اور لاہور میں شادرہ کے مقام پر جہانگیر کے مقبرے کے قریب دفن ہوئی۔ نور جہاں کا مقبرہ غالباً جہانگیر نے اپنی زندگی میں 4 سال کی مدت میں تعمیر کروایا تھا۔ مقبرے کی چوکور عمارت تقریباً 40.84 میٹر مربع پر محیط ہے۔ اس کی بلندی چبوترے سے 5.89 میٹر ہے۔ کالبوتی چھتوں والے تمام کمرے سنگ مرمر سے مزین تھے، جنہیں سکھ حکومت کے دور میں اکھاڑ دیا گیا تھا۔ اندرونی فرش پر سنگ مرمر اور بیرونی چبوترے پر سنگ ابری اور بیرونی دیواروں پر سنگ سرخ لگا دیا گیا تھا، جس پر سنگ مرمر، سنگ اسود اور پیلے پتھر کے جڑاؤ سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ مقبرے کا درمیانی محراب بھی سنگ مرمر سے مزین فرش پر مشتمل ہے، جس پر 2 قبریں ہیں، ایک ملکہ نور جہاں کی، دوسری اس کی بیٹی لاڈلی بیگم کی ہیں۔